السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانہ خان۔ جو ریڈرس میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی میں نے پرسوں ایک کیو این اے سیشن کرا تھا، ٹک ٹاک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو جن ریڈرز نے اس میں پارٹیسپیٹ کرا میں نے ان کو ان کے سوالات کے جواب دیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد میں ایک اور کیو این اے جو ہے سیشن کروں گی۔ تو آپ لوگ جو ہے پوسٹ سے انگیج رہا کریں، آپ لوگ پوسٹ کو چیک کر لیا کریں، کیونکہ لازمی سی بات ہے ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیلنگ میں بات کروں کہ ایپیسوڈ پڑھنے کا مزہ خراب ہو جائے۔ تو وہ میں ساری باتیں جو ہے پوسٹ میں کلیئر کرتی ہوں، پوسٹ میں لکھتی ہوں۔ تو آپ لوگ پوسٹ پہ انگیج کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا رہے گا، تو کائنڈلی پوسٹ پہ انگیج لازمی کیا کریں اور چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، چٹ چیٹ کرنا اور آپ لوگ کے سوالوں کا جواب دینا۔ لاسٹ سیشن میں مجھے بہت زیادہ مزہ آیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ میری کون کون سے ریڈرز ہیں جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں دوسرے پلیٹ فارم پر بھی نا، تو ایسے پتہ چلتا رہتا ہے، مزہ آتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں میں ناول پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ تو خیر میری اکاؤنٹس وغیرہ کو بھی فالو کر لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ پوسٹ سے لازمی انگیج کیا کریں۔ شارٹس ڈال دیتی ہوں، شارٹس پہ بھی لائک کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اچھا چلیں باقی باتیں پوسٹ پہ ہوں گی، اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت از قلم ہانہ خان، قسط نمبر 47۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانہ خان کے پاس محفوظ ہے، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ یہ منظر ہے خان حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج کا، جہاں تمام مرد حضرات لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہوتے گپ شپ میں مصروف تھے۔ وہیں تمام عورتیں کچن میں ملازمین کے ہمراہ رات کے کھانے کی تیاری کے ساتھ ساتھ کل حویلی میں منعقد ہونے والے فنکشن کی باتوں میں مشغول تھیں۔ اذہان خان زادہ کچھ دیر پہلے ہی حویلی لوٹا تھا اور اب موبائل میں نظریں گاڑے بیٹھا تھا، ساتھ ہی ساتھ گاہے بگاہے وہ باقی سب کی جانب بھی دیکھ لی تھا، جبکہ چہرے کے تاثرات سنجیدہ سے ہی تھے، جبکہ ایشل کمرے میں دوپہر سے آرام کر رہی تھی۔ لمبے سفر کی وجہ سے وہ کچھ تھک سی گئی تھی۔ پریحان اپنی مرضی کی مالک تھی، لہٰذا وہ بھی کمرہ نشین ہی تھی۔ کیان اور زعفران اپنی بزنس کی باتوں میں مصروف تھے کہ تبھی سیڑھیوں سے جمائے لیتا بال بکھیرے آنکھیں آدھی بند کیے شایان نمودار ہوا۔ السلام علیکم خان حویلی کے مکینوں۔ شایان خانزادہ کی بلند آواز پر سب کی نظریں بیک وقت اس کی جانب اٹھی، جبکہ داؤد خانزادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ان کی حویلی میں موجود تھا۔ وعلیکم السلام، بادشاہ سلامت، ہو گئی صبح آپ کی؟ زیان نے دل ہی دل میں اپنے اکلوتے بیٹے کی نظر اتار دی، ساتھ ہی طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ کب سے جیسے مردوں سے شرٹ لگائے اپنے کمرے میں بند سو رہا تھا، جیسے نہ جانے زریام نے اس سے جرگے میں کتنی محنت مشقت کروائی ہو۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ صبح سویرے اس پر سردار زریام خانزادہ موت کے فرشتے کی طرح نازل ہوتے، اس کی نیند غارت کر چکا تھا۔ پھر شایان کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی سردار زریام خانزادہ نے ثابت کیا کہ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی ہے اور لے گیا شایان کو اپنے ساتھ جرگے میں۔ زیان کے طنز پر شایان نے منہ بناتے شکایتی نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا، جس پر وہ ہنس دیا۔
سبھی جانتے تھے کہ اذہان اور شیان کی جرگے کے نام پر جان جاتی تھی، مگر افسوس زریام کے ہاتھ ہمیشہ یہ دونوں ہی لگتے تھے۔ جبکہ غازیان نے مسکراہٹ ضبط کرتے انابی لبوں سے چائے کا کپ لگاتے گھونٹ بھرا۔ صحیح روک ڈالتا تھا زریام باقی سب پر اپنے بڑے ہونے کا، ساتھ ہی اس نے محبت بھری نظروں سے احسان کی جانب دیکھا جس نے کبھی بھی ان سب پر روک نہیں ڈالا تھا، بلکہ الٹا ساری ذمہ داری اپنے سر لے رکھی تھی۔ مگر زریام الٹی سوچ کا مالک تھا، جتنا وہ ان سب کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا وہیں ان کی رسی بھی کھینچ کر رکھتا تھا، تبھی ان سب کی شامت آئی رہتی تھی۔ جبکہ اذہان نے موبائل سے نظریں اٹھا کر شایان کو یوں دیکھا جیسے اس نے تو کبھی ایسی شکایت کی ہی نہ ہو، بلکہ وہ تو بہت ہی کوئی ذمہ دار انسان ہو۔ جبکہ شایان یزدان کے ہنسنے پر ناراضگی سے اس سے منہ پھیرتے عین غازیان اور اذہان کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنا بھی کیا تھا، چند لمحوں میں وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ پہلے کمر سیدھی کی، پھر ٹانگیں سیدھی کی، اور پھر اچانک پورا کا پورا لمبا ہو کر غازیان کی ٹانگوں پر سر اور اذہان کی ٹانگوں پر اپنے دونوں پاؤں رکھ کر آنکھیں موند لی۔ واہ کیا صوفہ ہے، زبردست! اس نے ہلکی سی آنکھیں بند کیے ترچھی نظروں سے اذہان کی جانب دیکھتے چھیڑتے ہوئے تبصرہ کیا، جبکہ ٹانگیں اور مزید پھیلائیں۔ اسے آج کل اذہان کی اس قدر سنجیدگی کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف غازیان نے ترچھی نظروں سے پہلے شایان اور پھر اذہان کی جانب دیکھتے چائے کا کپ ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کی۔ اوہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم فرنیچر کی کیٹیگری میں پروموٹ ہو چکے ہیں۔ اذہان نے ماتھے پر بل ڈالتے تنک کر کہتے شایان کی طرف دیکھا، پھر اپنی بالکل نئی اور صاف ستھری ابھی ابھی استری کی ہوئی سفید کرتا شلوار پر نظر ڈالی جس پر شایان کے پاؤں رکھنے سے ہلکی سی سلوٹیں پڑ چکی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے شایان کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں سے ہٹا کر پرے کرتے شایان کو گھورا، جیسے کہہ رہا ہو زیادہ فری نہ ہو۔ اسے ہمیشہ سے ہی اپنے کرتے شلوار پر سلوٹیں پڑتے دیکھ کر چڑ سی ہوتی تھی۔ وہ اس معاملے میں انتہائی نفاست پسند انسان تھا۔ جبکہ اذہان کی اس حرکت پر شایان نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور سرخ ہوتی آنکھوں سے اذہان کو گھورا۔ خبردار، جو دوبارہ مجھے ڈسٹرب کیا، چھوٹے ہو اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہو۔ میں نے ذرا سا اپنی پھول جیسی پاؤں کو کیا رکھ دیا، تمہاری تو ٹانگیں ہی کانپنے لگیں۔ اتنی نزاکت خانوں پر نہیں جچتی اذہان صاحب۔ شایان نے آنکھیں گھماتے اذہان کو آگ لگائی جس پر چائے کا کپ لبوں سے لگائے غازیان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے پتا تھا کہ شایان کی جانب سے ہونے والی کارروائی زبردست ہوگی۔ پھول جیسے پاؤں؟ اذہان کو تو شایان کی بات پر جیسے صدمہ ہی پہنچا تھا، تبھی زیر لب بڑبڑاتے آنکھیں پھاڑے پہلے شایان کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر اس کے پھول جیسے پاؤں کی جانب، جس پر شایان نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا ضبط کیا۔ مگر اگلے ہی لمحے اذہان نے ایک جھٹکے سے اسے صوفے سے نیچے پھینکتے اپنے ہاتھ جھاڑے تھے، جبکہ جہاں شایان نے صوفے سے گرتے فرش کو سلامی دی، وہیں اس کی خوفناک چیخ پر جہاں شانزے سمیت سب خواتین ہولتی ہوئی کچن سے باہر آئی تھیں، وہیں زاویان جس نے چائے کا پہلا گھونٹ بھی بھرا تھا کہ پوری چائے فوارے کی مانند اس کے منہ سے نکلی، لیکن پھر بھی وہ بجائے خاموش ہونے کے پیٹ پر ہاتھ رکھے کہکا لگا کر مسلسل ہنس رہا تھا، جس پر قیان کے ساتھ ساتھ اذہان اور زیان نے بھی مسکراہٹ ضبط کی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر شایان کو سلگا رہا تھا، جبکہ یزدان اور داؤد خان زادہ نے افسوس میں سر ہلایا۔ اور خان زادہ
اپنے کسی پرانے دوست سے ملنے گئے تھے، تبھی وہ اس وقت ان کے ساتھ موجود نہ تھے، ورنہ ان سب کو صحیح ذلیل کرتے۔ جبکہ شایان نے مصنوعی غصے سے اذہان کو گھورتے سنگ مرمر کے فرش پر بچھے نرم و ملائم قالین پر لیٹے لیٹے ہی اذہان کو زور سے لات ماری۔ وہ دونوں اس وقت کہیں سے نہیں لگ رہے تھے کہ 24-25 سال کے جوان جہاں بھرپور مرد ہیں۔ جبکہ اذہان نے شایان کے لات مارنے پر شکوہ بھری نظروں سے زیان کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو سمجھائیں اپنے شہزادہ کو، کیونکہ وہ بلا وجہ اسے تنگ کر رہا تھا، جس پر زیان نے کشن اٹھا کر سیدھا شایان کی طرف پھینکا۔ شرم کرو بدتمیز انسان، چھوٹا بھائی ہے وہ تمہارا۔ زیان نے شایان کو افسوس دلاتے لہجے میں کہا۔ دوسری جانب شایان نے بجلی کی سی تیزی سے کشن کیچ کیا اور سر کے نیچے رکھ لیا۔ اب وہ اپنا ایک پاؤں کھڑا کیے، دوسرا پاؤں اس پر رکھے مزے سے لیٹ چکا تھا۔ شکریہ اولڈ مین، کشن دینے کے لیے۔ شایان نے شرارت سے زیان کو دیکھتے آنکھ ونک کرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھا، جبکہ اذہان نے اس کی جانب خالی نظروں سے دیکھتے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ دل بے ساختہ ہی خوف زدہ ہوا کہ کہیں شایان کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ شایان حور العین کی وجہ سے خوش ہے۔ جب محبوب مکمل آپ کا ہونے کے در پر ہو تو عاشق ایسے ہی چہچہاتے ہیں۔ اذہان نے نم سا مسکراتے شایان کی نظر اتاری، جبکہ دل پریحان کی بدگمانی کو سوچتے خون کے آنسو رویا تھا۔ اور ویسے آپ نے بھی خوب کہا اولڈ مین کہ یہ محترم چھوٹے ہیں۔ ہاں، مجھ معصوم پر بھی تو ذریعام لالا نے اپنے بڑے ہونے کا روب جھاڑتے صبح صبح اٹھایا تھا اور پھر اپنے ساتھ اس بورنگ سے جرگے میں لے گئے۔ شایان کو اب کے اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ صبح وہ کتنی اچھی اور پرسکون نیند سو رہا تھا جب ذریعام نے ظالم سماج بندے اس کو نیند سے جگاتے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، اور اب وہ بڑے مزے سے سارے بدلے اس کے چہیتے سے لے رہا تھا۔ جبکہ اذہان نے افسوس سے ایک بار پھر شایان کو اپنی ٹانگوں پر پاؤں رکھتے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ نیچے لیٹنے کے باوجود بھی صرف اس کو چڑھانے کی خاطر اس کے گھٹنوں پر ٹانگیں رکھتے اس کی جانب دل جلاتی مسکراہٹ سے دیکھتے اپنا دکھڑا سنا رہا تھا، جس پر زیان نے افسوس سے اپنے نکمے بیٹے کی جانب دیکھا۔ اس کے علاوہ وہ بیچارہ کر بھی کیا سکتا تھا، جبکہ شانزے اور باقی خواتین بھی افسوس سے سر ہلاتے، سر نفی میں ہلاتے آگے پیچھے واپس اپنے اپنے کاموں میں لگ چکی تھیں۔ اور ذریعام کہاں ہے؟ یزدان نے کچھ آگے کو ہوتے شایان کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ کافی گھنٹوں سے نہ تو اس نے ذریعام کو دیکھا تھا اور نہ ہی کارپورچ میں اس کی گاڑی کھڑی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ جرگے سے آنے کے بعد یزدان کو ایک ایک بات کی بریفنگ دیتا تھا۔ حالانکہ یزدان کئی بار اس سے کہہ چکا تھا کہ اب تم سردار ہو، اسی لیے تم جانو اور تمہارا کام، مگر وہ ذریعام ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ جبکہ یزدان کے سوال پر شایان کی چلتی زبان کو بریک لگی، پھر اس نے حیرانگی اور کچھ ناسمجھی سے ملی جلی کیفیت سے یزدان کی جانب دیکھا اور ایک دم سے سیدھا ہوا۔ لالا اب تک حویلی نہیں آئے؟ شایان کے الٹا سوال پوچھنے پر جہاں یزدان کے ماتھے پر بل پڑے وہیں باقی سب نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا شایان؟ ذریعام تمہارے ساتھ ہی تھا؟ یزدان نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ مطلب یہ بڑے بابا، لالا تو جرگہ ختم ہوتے ہی ایمرجنسی میں نکلے تھے، شایان نے اب کے سنجیدگی سے کہا، جس پر یزدان نے لب پیچھے
गार्ड्स साथ लेकर गया है? यज़दान ने आंखें छोटी करके आराम से चाय के घूंट भरते गाजियान को देखते पहलू बदलते शयान से पूछा, इन दोनों बाप बेटे ने अपने पीछे अब तक जितना ख्वार यज़दान खानजादा को करवाया था, आज तक किसी ने नहीं करवाया था। यज़दान का दिल किया कि यहाँ बैठे बच्चों का ख्याल किए बगैर गाजियान को एक थप्पड़ जड़ दे, जो अब भी पुरसुकून सा बैठा था। जैसा बाप वैसी औलाद। यज़दान ने दांत कुचकुचाए, जबकि शयान ने दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजाते नफी में सर हिलाया। नहीं बड़े पापा, हम तो जब चरखे से निकले तब लाला का मूड ठीक था, फिर अचानक उनको एक मैसेज आया और उनके नकूच तन गए, और फिर उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि मैं गार्ड्स के साथ हवेली पहुंचकर उन्हें मैसेज कर दूं, और वो खुद तेजी से वहां से निकल गए। मुझे लगा कि अब तक वो हवेली आ गए होंगे। पूरी बात बताते अब के शयान के चेहरे पर भी परेशानी सी फैली थी, और यही हाल कयान, जावियान और असहान का भी था। एक दूसरे में जान बसती थी उन लोगों की, जबकि अस्तान ने पेशानी मसलते तेजी से फोन में एक नंबर डायल किया। जरियाब कहाँ है? तो टोक लहजे में यस्तान ने अगली तरफ से जवाब सुनकर मुठ्ठियां बीचते जब से अपनी आंखें मूंदी। तुम्हारा बेटा किसी दिन मेरे हाथों जाया हो जाएगा। अजीब दो नंबर बेवकूफ इंसान है। 1000 बार बोला है कि साथ गार्ड रखो, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, मगर सरदार साहब की तो हीरोपंती ही खत्म नहीं होती। यज़दान तो जैसे हत्ते से उखड़ा था, दुश्मन ताक लगाए बैठा था। यज़दान के बाद उनका अगला निशाना सरदार जरियाम खानजादा ही था, जबकि गाजियान ने आंखें घुमाते कंधे उचकाए, जैसे कह रहा हो तुम जानो और तुम्हारा चाहिए, मुझे क्या। और यज़दान गाजियान के इस अंदाज पर सिर्फ अफसोस ही कर सकता था जो वो कर रहा था। वैसे है कहाँ तुम्हारा चाहिए? गाजियान ने कप टेबल पर रखते अपके कुछ तजस्सुस से पूछते, आग में तेल डालने का काम किया। उसे बड़ा अरमान था कि जिंदगी में एक बार यज़दान के हाथों जरियाम की दुर्गत बनते देखने का। अजीब किस्म का बाप था गाजियान खानजादा भी। पता नहीं, साला मुझसे भी 2 हाथ आगे है, 2 मिनट में नजरों से ओझल हो जाता है। यकीन जानो, जिस दिन मुझे पता चला ना कि जरियाब खानजादा क्या खिचड़ी पका रहा है, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। यज़दान तो जैसे तब ही उठा था, जीना हराम कर दिया था उसका सरदार साहब ने। जबकि गाजियान कहका लगा कर हंस दिया, जबकि बाकी सबने भी मुस्कुराहट जब्त करने के लिए चेहरा इधर उधर किए। वैसे आपस की बात है गाजी पापा, ये लाला क्या आपके सुतेले बेटे हैं? अजहान ने मुस्कुराहट जब्त करते तजस्सुस से पूछा, जिस पर गाजियान हंस दिया। हाँ ना, कचरे के डब्बे से उठाया था, तभी तो मेरे जैसा हसीन नहीं है। गाजियान ने अजहान के हाथ पर हाथ मारते इतरा कर कहा, जिस पर यज़दान ने कुफन उठाकर उस पर फेंका। तेरी इस गंदी शक्ल से तो लाख गुना खूबसूरत है मेरा बेटा। आया बड़ा 2 नंबर का वकील। यज़दान के तो सर पर लगी तलवों पर बची थी। गुस्से से ज्यादा उसके चेहरे पर जरियाम के लिए फिक्रमंदी के तासुरात थे, जिस पर गाजियान ने मोहब्बत से उसकी जानिब देखा। परेशान ना हो, जरियाम खानज़ादा शेर है, शेर, और शेर का शिकार करना गीदड़ों के बस की बात नहीं होती। आ जाएगा, तुझ पर ही तो गया है। गाजियान ने यज़दान की जानिब देखते पुरसुकून लहजे में कहा। उसे यकीन था सरदार जरियाम खानज़ादा को नुकसान पहुंचाना बुज़दिलों की बस की बात नहीं थी, जिस पर यज़दान ने समझते हुए सर हिलाया। शहरी लोग क्यों नहीं आए अब तक? यज़दान ने अपके सोफे से उठते ज़यान की जानिब देखते हुए पूछा। सुबह से निकले थे वो लोग, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था।
اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کہ کار پورٹ سے ایک ساتھ کئی گاڑیاں رکنے کی آوازیں آئیں۔ یہ لیں، آ گئے۔ زیان نے مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں کچھ ہی لمحوں بعد شہروز، دائس اور گل محل کے چہرے نمودار ہوئے، جبکہ پیچھے ہی ابتسام ملازموں کے ہمراہ ڈھیروں شاپنگ بیگ لیے چلا آ رہا تھا۔ خیر ہے موری، پورا مال ہی خرید لیا کیا؟ کیان نے صوفے سے اٹھتے گل مہر کے ہاتھ چومتے چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سب نے ہی کچھ حیرت سے گل مہر کے انداز دیکھے، جہاں ابتسام نے نچلے لب کو اوپری دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی روکتے اذہان اور شیان کے چہرے دیکھے۔ اسے یقین تھا کچھ دیر بعد یہ دونوں صدمے میں چلے جائیں گے۔ وہیں شہروز نے محبت سے گل محل کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھتے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ کمر اکڑ چکی تھی اتنا لمبا سفر کرتے۔ تو وہیں دائس یزدان کو نم آنکھوں سے دیکھتے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اس کے سینے سے جا لگا، جبکہ نم آنکھوں سمیت اپنا خوبرو چہرہ بھی وہ یزدان کے کندھے میں چھپا چکا تھا، جس پر یزدان نے کچھ فکر مندی سے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ کیا ہوا میرے شیر کو؟ یزدان نے اپنی شال کو کندھے کی جانب سے گیلا ہوتے دیکھ کر کچھ پریشانی سے پوچھتے دائس کا کندھا تھپتھپاتے اس سے استفسار کیا۔ سب ہی ایک دم سے پریشان سے ہوئے تھے، جبکہ ابتسام، شہروز اور گل مہر نے گہرا سانس لیا۔ وہ پورے راستے بس اپنی اور ابراہیم کی دوستی کے قصے سناتے بہت بار نم دیدہ ہوا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ہی یزدان کے سامنے آتے ہی کمزور پڑ چکا تھا۔ لالا، آپ کی عفاف میرے یار ابراہیم کی بیٹی ہے، اس کی گڑیا۔ میں اپنے یار سے کیا گیا وعدہ نہیں نبھا پایا، دائس نے گھیلی آواز میں تکلیف سے کہا، جبکہ یزدان کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا تھا۔ کون ابراہیم؟ یزدان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس نے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ دوسری طرف دائس نے عفاف کے لیے آپ کی کے لفظ استعمال کیا۔ جتنا برا اس بچی کے ساتھ اس کی فیملی کی وجہ سے ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی ہماری نہ بول سکا۔ ابراہیم میرا یار، اس نے اپنی بیٹی کو میری امان میں بھیجا تھا، اور میں نے کیا کیا؟ دائس نے سرمئی اور براؤن امتزاج کی آنکھوں میں سرخی سی لیے یزدان کی جانب دیکھتے نم لہجے میں کہا۔ اس کے انابی لب بری طرح کپکپا رہے تھے، جس پر یزدان نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوا عفاف کی، کچھ نہیں ہوا۔ عفاف کی حفاظت تم نے کی یا میں نے؟ بات ایک ہی ہے، پریشان نہ ہو۔ یزدان نے نرمی سے دائس کا گال تھپتھپاتے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ فی الحال اس نے ابراہیم کے بارے میں کچھ بھی پوچھنے سے اجتناب برتا، جبکہ اس وقت دائس اسے کہیں سے بھی جوان جہاں بچوں کا باپ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس وقت یزدان کو دائس وہی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو پریشانی میں آ کر ہمیشہ اس کے سینے سے لگتے رو پڑتا تھا۔ میں کیا جواب دوں گا ابراہیم کو لالا؟ میرا یار تو مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ لالا، مجھے عفاف کا روتا تڑپتا وجود نہیں بھول رہا، دائس نے نفی میں سر ہلاتے تکلیف سے کہا۔ زمین پر ایک بوجھ آن گرا تھا جو دائس کو کسی صورت جینے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا ابراہیم، کچھ نہیں ہوتا۔ ابراہیم کی بیٹی کی حفاظت تم نے کی یا میں نے؟ اس میں کیا الگ بات ہے؟ کیا کبھی مجھ میں اور تم میں تیرا میرا ہوا ہے؟ نہیں نا، تو پھر کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ وہ سب ویسے ہی ہونا لکھا تھا۔ یزدان نے نرمی سے دائس کا کندھا تھپتھپاتے اسے تسلی دی۔ یزدان نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی شرمندہ ہو۔ جو ہو چکا تھا اس پر افسوس کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ یزدان کو بے ساختہ عفاف کی فکر نے آ گھیرا، جبکہ دائس کی باتوں پر
باقی سب بھی گلٹی ہوئے تھے کہ یکلت کیان کے ساتھ ساتھ اذہان اور شیان کی نظر بھی گل مہر کے سامنے ٹیبل پر رکھے بے تحاشا شاپنگ بیگز پر پڑی تو ان کو تجسس نے آن گھیرا، اور کچھ اس اچانک بنتے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے ساویان نے بیچ میں مداخلت کی۔ خیر ہے گل مورے، قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کیا جو آپ اتنی خوش ہیں؟ اور یہ اتنی ڈھیروں شاپنگ خیر ہے؟ زاویان کے سوال پر گل مہر نے مسرور سا ہوتے اسبات میں سر ہلایا۔ واپس آتے وقت اس نے نوران کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر ڈالی تھی، جبکہ آئلین کے لیے کی گئی ڈھیروں شاپنگ ابتسام ملازموں سے کہہ کر ایک طرف کروا چکا تھا۔ اس نے ہر چیز آئلین کے لیے اپنی پسند سے لی تھی، جس پر وہ کافی مسرور تھا۔ پہلی بار کسی مخالف سمت کے لیے کچھ خریدا تھا۔ مخالف صنف سوری گائز پہلی بار کسی مخالف صنف کے لیے کچھ خریدا تھا، نہ جانے آئلین خانزادہ کو پسند آتا بھی یا نہیں۔ ابتسام نے سوچتے بے چینی سے لب کچلے۔ یہی سمجھ لو تم سب کے لیے سرپرائز ہے، وہ بھی دھماکے دار۔ گل مہر نے زاویان کے سوال پر مسکراتے ہوئے مزید تجسس پھیلایا۔ ہائے، کہیں شہری بابا نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ شیان نے شرارت سے سینے پر ہاتھ رکھتے فل ڈرامیٹک انداز میں دہلتے ہوئے کہتے۔ گل مہر کو چھیڑا، شاید آج وہ پٹنے کے موڈ میں تھا۔ جبکہ شیان کی بات پر دائس سمیت سب ہی ہنس دیے۔ دائس کو اب اپنا آپ ہمیشہ کی طرح یزدان سے بات کرتے ہلکا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں؟ تمہارے شہری بابا نے میرے ہاتھوں سے ضائع ہونا ہے کیا؟ گل مہر کے مغروریت بھرے لہجے میں دھمکی دینے پر جہاں شہروز ہنس دیا، وہیں کیان اور شیان نے سیٹی بجاتے گل مہر کو جھیپنے پر مجبور کیا تھا، جبکہ اذہان کے ساتھ باقی سب بھی ہنس دیے۔ تو وہیں شاویز نے خان حویلی کے بڑے سے سلاخوں والی گیٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہارن دیا، ساتھ ہی ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی نوران کی جانب دیکھا جو اپنے ہاتھ بری طرح مسل رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ نروس سی ہے۔ اگلے ہی لمحے شاویز گہرا سانس لیتے گیٹ کھولتے ہی گاڑی اندر لے آیا تھا۔ اترے محترمہ، بے فکر رہیں، میری حویلی میں انسان ہی رہتے ہیں۔ شاویز نے اپنی جانب کا دروازہ کھولتے ملازموں کو سامان اتارنے کا کہتے ایک نظر اب تک گاڑی میں بیٹھی نوران کو دیکھتے اس کی جانب کا دروازہ کھولتے کچھ جھک کر کہا، جس پر نوران نے چونکتے ہوئے اس کی جانب خوف زدہ نظروں سے دیکھا۔ اب ان آنکھوں میں خوف کیوں ہے؟ حالانکہ اب آپ محفوظ ہیں، اب کے شاویز نے نرم لہجے میں کہا، جس پر نوران نے لب کچلے۔ اگر وہ لوگ مجھے یہاں سے لے گئے تو؟ یہ اب تک پہلی بار تھا کہ نوران اپنے دل میں پنپتا خوف شاویز کے سامنے ظاہر کیا تھا، جس پر شاویز کے نقوش بگڑے۔ نوران شاویز، اب آپ شاویز شہروز کے نکاح میں ہیں، اور یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں کہ اے ایس پی شاویز کے ہوتے آپ کی جانب اب کوئی تلخ نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ کجا کے لے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی آپ شاید مجھ سے واقف نہیں ہیں، تبھی ایسا بول رہی ہیں۔ شاویز نے نوران کی سیٹ کے ارد گرد ہاتھ رکھتے ٹھوس مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ نوران کا دل شاویز کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی اتنی نزدیکی پر اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کی آواز اسے اپنے کانوں تک میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے پر پڑتی اس ساحرانہ شخصیت کے حامل شخص کی
گرم سانسوں کی حدت سے نوران کو اپنا چہرہ بھاپ چھوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پورے عرصے میں پہلی بار نوران کی پلکیں شاویز کی اس قدر نزدیکی سے لرزتی ہوئی رخساروں پر سجدہ ریز ہوئی تھیں۔ پہلی بار اسے اپنا دل اس بری طرح سے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا کہ نوران کو لگ رہا تھا کہ اگر شاویز ایک سیکنڈ بھی اس کے اوپر ایسے ہی جھکا رہا تو نوران یقیناً بے ہوش ہو جائے گی۔ یہ ایک فطری سا عمل تھا۔ جبکہ شاویز نے نوران کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے نظریں چراتے ہوئے گہرا سانس لیا اور پھر دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سمجھ آ رہا ہے نوران میڈم؟ شاویز نے نوران کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑتے اپنی جانب دیکھنے کا اشارہ کرتے سوالیہ نظروں سے پوچھا، جس پر نوران نے روحانی سی صورت بناتے اسبات میں سر ہلایا۔ عجیب استحقاق بڑا انداز تھا اے ایس پی شاویز کا۔ چلے اتریں، ابھی تو باقی سب پر بھی دھماکہ کرنا ہے۔ اپنا مضبوط ہاتھ نوران کی جانب بڑھاتے شاویز کی آنکھوں میں اب کے شرارتی سی چمک تھی، جس پر دھڑکتے دل سے اپنے سامنے پھیلے شاویز کے مضبوط ہاتھ کو اپنے نازک سرخ اور سفید ہاتھ سے تھامتی نوران نے ناسمجھی سے دیکھتے گاڑی سے باہر قدم رکھتے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر پر چادر درست کی تھی، جبکہ شاویز ملازموں کو اشارہ کیے نوران کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے مضبوط قدموں سے خان حویلی کے صدر دروازے کی جانب بڑھا تھا، اور نوران اپنے دل کی جگہ ہاتھ رکھتے دھڑکتے دل سے چمکتی شہد رنگ آنکھوں سے شاویز کی پشت کو دیکھتے اس کے قدموں کے نشانوں پر بے اختیار سی چل رہی تھی۔ شاوی، یہ لڑکی کون ہے؟ ابھی جو سب لاؤنج میں بیٹھے شایان کی باتوں پر ہنس رہے تھے کہ شایان ایک دم سے چیخنے پر سب نے کانوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ اذہان نے اب کے اسے مکہ مارا تھا۔ کان کا پردہ پھاڑ دیتا یہ شخص، جبکہ شایان تو منہ کھولے صدمے سی کیفیت میں کبھی حویلی کے داخلی دروازے پر کھڑے شاویز کو دیکھتا، تو کبھی اس کی پشت پر کھڑی لڑکی کو، تو کبھی شاویز کے ہاتھ میں دبے اس نازک سے ہاتھ کو، جبکہ یہی حال اس وقت اذہان کا تھا، مگر شایان کو شاید زیادہ صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ سب سے پہلے نظر شاویز اور اس کے پیچھے چھپی لڑکی پر شایان کی ہی پڑی تھی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور اپنا آج کا پسندیدہ سین کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کریں۔ میرا آج کا پسندیدہ سین شایان اور اذہان کی کیوٹ سی نوک جھوک اور شاویز اور نوران کے گاڑی کے سین تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئے ہوں گی، تو جلدی کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو آج کے ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ کیا چیز پسند آئی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔